بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کی ٹویٹ صدر ٹرمپ کی جانب سے کی گئی اور اسے اہم بریک تھرو اور تاریخی معاہدہ قرار دیا گیا، جبکہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، انہوں نے بھی اس ٹویٹ کے جواب میں ایک ٹویٹ کی اور عبرانی زبان میں یہ ٹویٹ کی گئی تھی جس میں اسرائیلی پرچم کو اٹیچ کیا گیا تھا ٹویٹ کے اندر، اور ان کا یہ کہنا تھا تاریخی دن۔ تو اس معاہدے کے بعد جو مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے اسرائیل، امریکہ اور جو متحدہ عرب امارات کی جانب سے، اس میں اس معاہدے کو مشرق وسطیٰ کے لیے ایک تاریخی معاہدہ قرار دیا گیا ہے، اور اس بیان میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہوگا۔ ناظرین، گلف کا یہ پہلا ملک ہے یو اے ای جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، جبکہ عرب میں یہ تیسرا ملک ہے۔ اس سے پہلے اردن اور مصر اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز اختیار کر چکے ہیں، 80s اور 70s کے دوران انہوں نے یہ تعلقات استوار کیے تھے، جبکہ فلسطین کی جانب سے اس معاہدے کی مذمت کی گئی ہے، اور فلسطین کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ کاش یو اے ای کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ کاش کوئی آپ کا دوست کبھی آپ کا سودا نہ کرے۔ اس معاہدے کے جو اہم نکات ہیں اس کے مطابق اسرائیل اور جو یو اے ای ہے، اس کے دونوں ممالک کے وفود ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے آئندہ چند دنوں کے اندر، اور یو اے ای اسرائیل کے اندر سرمایہ کاری کرے گا اور اسرائیل یو اے ای کے اندر سرمایہ کاری کرے گا۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک ایک دوسرے ممالک کے لیے پروازیں چلائیں گے، یعنی اب جو یو اے ای سے پروازیں اسرائیل جایا کریں گی اور اسرائیل سے پروازیں یو اے ای آیا کریں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی اتفاق ہوا اس معاہدے کے اندر کہ سفارت خانے قائم کیے جائیں گے۔ یو اے ای اپنا سفارت خانہ اسرائیل کے اندر قائم کرے گا، جبکہ اسرائیل اپنا سفارت خانہ یو اے ای کے اندر قائم کرے گا۔ اس کے علاوہ سیاحت دونوں ممالک کے درمیان دونوں ممالک کے شہری کر سکیں گے، یو اے ای کے شہری اسرائیل جا سکیں گے، اور اسرائیل کے شہری گھومنے کے لیے اب یو اے ای کے اندر بھی آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ صحت کے شعبے میں تعاون کرنے پر اتفاق ہوا ہے، اور یہ نیتن یاہو جو ہیں اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے ایک بیان بھی سامنے آیا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے مل کر یو اے ای اور اسرائیل دوا تیار کریں گے تاکہ جس سے خطے کو بھی فائدہ ہو اور اس دنیا کو بھی فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی، مواصلات اور توانائی کے شعبے میں بھی دونوں ممالک ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، جبکہ سلامتی کے امور کے حوالے سے یعنی ایک دوسرے کے دفاع کے حوالے سے بھی تعاون کیا جائے گا، اور ایک دوسرے کی سلامتی کو بہتر بنانے کے لیے، ایک دوسرے کے دفاع کو بہتر بنانے کے لیے تعاون کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ جب سے اسرائیل اور عرب ممالک کا یہ تنازع بنا تھا تب سے ہی پوری مسلم دنیا اسرائیل کو اپنا دشمن مانتی تھی، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ اب ایک اسلامی ملک نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، اور معاہدے میں دفاعی تعاون بھی شامل ہے، سلامتی کے حوالے سے تعاون بھی شامل ہے۔ تو اس سے زیادہ بدقسمتی مسلمانوں کی کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہی ہیں۔ اب اسرائیل اور جو یو اے ای ہے یہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون اور سلامتی کے امور بھی طے کریں گے اور اس حوالے سے اسٹریٹجی بھی بنائیں گے۔ اسی حوالے سے جو صدر ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس کے اندر رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر یہ ایگریمنٹ سائن کیا جائے گا، واشنگٹن کے اندر صدر ٹرمپ کی موجودگی میں یہ ایگریمنٹ سائن کیا جائے گا۔ ایک یہ موقف اپنایا جا رہا ہے یو اے ای کی جانب سے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں جو انیکسیشن کی جا رہی تھی اسرائیل کی جانب سے ویسٹ بینک، آکوپائیڈ ویسٹ بینک کے اوپر، اس کو اسرائیل نے اس کو ختم کر دیا، اس کو کینسل کر دیا۔ لیکن جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے نیتن یاہو، انہوں نے ایک ٹی وی سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انیکسیشن کا منصوبہ ملتوی کیا گیا ہے، سسپینڈ کیا گیا ہے، لیکن اس کو ختم نہیں کیا گیا، یہ اب بھی زیر غور ہے۔ لیکن یو اے ای یہ کہتا ہے کہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن جو نیتن یاہو اسرائیلی ٹی وی پر آ کر کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے فائدہ ہوگا صدر ٹرمپ کو، کیونکہ جیسے ہی کرونا وائرس آیا تھا تو امریکہ میں جو صدر ٹرمپ کی جو ایک وننگ پوزیشن تھی، نومبر 3 جو ہونے والے الیکشن ہے اس سال، اس میں وہ سچویشن اور ان کی جو پوزیشن ہے وہ کافی کمپرومائز ہوئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ جو ان کی رائے تھی اور جو پالیسیز تھیں، اس کے بعد امریکہ میں جو اوپینین پولز ہیں وہ صدر ٹرمپ کے خلاف چلے گئی ہیں۔ 10% سے بھی زیادہ جو لیڈ ہے وہ کچھ اسٹیٹس کے اندر جو بائیڈن کو حاصل ہے۔ تو اس معاہدے سے صدر ٹرمپ کو بھی یقیناً فائدہ ہوگا، وہ سفارتی سطح پر اس کو اپنی ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اگر ہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی بات کریں تو ان کے اوپر بھی اسرائیل کے اندر کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ان کی بھی جو کرونا کے حوالے سے جو پالیسی تھی اس پر سخت تنقید
کی جا رہی ہے اور اسرائیل میں بھی آئندہ کچھ مہینوں کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں۔ تو یہ معاہدہ ان دونوں رہنماؤں کو ایک نیا چانس دیا گیا ہے، جیتنے کا چانس دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ کے برے حالات تھے، لیکن اس معاہدے کو وہ اپنے الیکشن کمپین میں کیش کروائیں گے، جبکہ نیتن یاہو جس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اسرائیل کے اندر، ان پر سخت تنقید ہو رہی ہے، وہ بھی اب اس معاہدے کو کیش کروائے گا اور دوبارہ سے اقتدار میں آئے گا۔ لیکن ان کو مدد کس نے فراہم کی؟ ایک مسلمان ملک نے، یو اے نے ان کو مدد فراہم کی ہے۔ جبکہ ترکی کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یو اے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا معاہدہ کرے فلسطین کے بہاف پر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم دنیا اور فلسطین کے لوگ کبھی بھی یہ معاف نہیں کریں گے جو یو اے نے کیا ہے، اور نہ ہی وہ کبھی بھولیں گے۔ تو اگر جو یو اے نے آج جو معاہدہ کیا ہے اس میں جو ان کو سرپرستی حاصل ہے وہ سعودی عربیہ کی سرپرستی لازمی حاصل ہے، کیونکہ یو اے کوئی بھی کام سعودی عربیہ کی رضامندی سے ان کی اپروول کے بغیر نہیں کرتا۔ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کی مرضی کے بغیر یو اے نے یہ معاہدہ کیا ہو۔ اگر ہم دیکھیں تو سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان بھی سفارتی طور پر تو کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے، لیکن خاموش معاہدہ موجود ہے۔ اسی حوالے سے جنوری 2020 کے اندر اسرائیلی وزیر داخلہ کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اب اسرائیلی شہری سعودی عرب کا دورہ کر سکیں گے۔ تو یہ جو خاموش معاہدہ موجود ہے اس کے مطابق جو سعودی عرب کے شہری ہیں وہ اسرائیل بھی جا سکتے ہیں، اور جو اسرائیلی جو شہری ہیں وہ سعودی عرب بھی آ سکتے ہیں۔ اسرائیل میں جو مسلمان شہری ہیں وہ بھی سعودی عرب آ سکتے ہیں، اور جو یہودی رہتے ہیں اسرائیل کے اندر وہ بھی سعودی عربیہ بزنس کے لیے آ سکتے ہیں اس خاموش معاہدے کے مطابق۔ اس سے پہلے بھی اسرائیلی شہری سعودی عربیہ آتے تھے، لیکن پہلے مصر اور جو اردن تھے ان کے رستے کے تھرو آتے تھے، لیکن اب جنوری سے اب ڈائریکٹ فلائٹس بھی چلتی ہیں اور آن ارائیول ویزا بھی دیا جاتا ہے اسرائیل کے لوگوں کو سعودی عربیہ کے اندر۔ تو سعودی عربیہ کی یقیناً حمایت حاصل ہے، اسی وجہ سے یو اے نے یہ سٹیپ لیا، ادروائز یو اے کبھی بھی ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیتا۔ تو یہ سعودی عربیہ اب یہ دیکھ لیں کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ فلسطین اور اسپیشلی جو عرب ممالک ہیں وہ فلسطین کے حوالے سے آواز بلند نہیں کر رہے، تو کشمیر کے حوالے سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں ان عرب ممالک سے؟ کیونکہ کشمیر تو ان کے قریب کا ایشو ہی نہیں ہے، کشمیر تو پاکستان سے ریلیٹڈ ایشو ہے، لیکن جو فلسطین کا ایشو تھا جس پہ ہمیشہ سے پوری مسلم دنیا کا ایک موقف رہا تھا، اس کے اوپر بھی کمپرومائز کیا ہے۔ پاکستان تو آج بھی اس اپنے موقف پر قائم ہے، پاکستان کے پاسپورٹ پر بھی لکھا ہے کہ کوئی پاکستانی شہری اس پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتا، لیکن عرب ممالک نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے، اور جو سعودی عربیہ اور یو اے کا موقف ہوتا ہے یہی تمام عرب جو سٹیٹس ہیں ان کا موقف ہوتا ہے۔ تو جو شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی بیان آیا تھا پچھلے دنوں کے اندر کشمیر کے حوالے سے کہ اگر سعودی عربیہ نے کشمیر کے حوالے سے ہمارا ساتھ نہ دیا اور او آئی سی کا اجلاس نہ بلوایا تو ہم سوچیں گے اور ایسا بلاک بنائیں گے کہ وہ ان ممالک کے اوپر بلاک بنائیں گے جو کشمیر کے موقف کے اوپر ہماری حمایت کریں گے۔ تو پہلے تو ہم اس بیان کو صرف کشمیر کے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے تھے، لیکن آبویسلی جب یہ نیگوسیشن چل رہی ہوں گی تو سعودی عربیہ نے پاکستان کی جو ہیرارکی ہے ان سے بھی بات کی ہوگی، اور شاید اسی کانٹیکسٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی یہ بیان آیا ہو۔ اب خطے میں نئے بلاک بن رہے ہیں، دنیا میں کرونا وائرس کے بعد نئے بلاک بن رہے ہیں۔ اب ایک بلاک بن رہا ہے جس میں اسرائیل شامل ہے، جس میں امریکہ شامل ہے، سعودی عربیہ شامل ہے اور یو اے شامل ہیں، جبکہ جو دوسرا بلاک بن رہا ہے وہ چین کی قیادت میں بن رہا ہے، اور اس میں بنگلہ دیش بھی اب شامل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایران شامل ہے، نیپال شامل ہے، اور پاکستان بھی چائنا کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن سعودی عربیہ اور جو امریکہ اور اسرائیل اور جو عرب سٹیٹس جس بلاک میں چلی گئی ہیں، اس کے بعد پاکستان کے لیے کافی مشکل سچویشن پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان کو بھی چوز کرنا ہے کہ وہ کیسے اس سچویشن میں اپنے آپ کو آگے لے کر چلے گا، کیونکہ پاکستان دو کشتیوں کا مسافر تو نہیں بن سکتا، دو کشتیوں کے مسافر ہمیشہ مشکل میں ہی رہتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کو آئندہ آنے والے کچھ ہفتوں کے اندر، مہینوں کے اندر ٹف فیصلے کرنے ہوں گے۔ ہمارے آرمی چیف ابھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں، وہاں پر بھی یقیناً اس حوالے سے بات چیت ہوگی، کیونکہ سعودی عربیہ پہلے ہی سافٹ کارنر رکھتا ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ سفارتی طور پر تو وہ ان معاملات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن خاموش تعلقات تو بڑے پرانے عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف سعودی عربیہ اور اسرائیل یکجا ہیں، لیکن کیا سعودی عربیہ کو ایران کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے؟ ایران ایک اسلامی ملک ہے،
आर्मी चीफ अभी दौरा है सऊदी अरब कह रहे हैं, तो उसमें भी इन सारे मामलात के ऊपर डिस्कशन की जाएगी। पाकिस्तान को भी आइंदा चंद हफ्तों और महीनों के अंदर अपनी एक लाइन लेनी पड़ेगी। जो ब्लॉक्स बन रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, चाइना का अलहदा से ब्लॉक है और अमेरिका का अलहदा ब्लॉक है, सऊदी अरेबिया एक ब्लॉक में है। क्या पाकिस्तान अब चाइनीज़ के साथ ही स्टे करेगा? क्योंकि अगर पाकिस्तान चाइना के साथ स्टे नहीं करता तो सीपेक का क्या बनेगा? अगर सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो उसके साथ भी हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरेबिया को ये पता है कि पाकिस्तान ही उसका रिलायबल फ्रेंड है, लेकिन क्या सऊदी अरेबिया को चाहिए कि वो ईरान को शिकस्त देने के लिए इसराइल के साथ अलायंस करे, अमेरिका के साथ अलायंस करे? तो यकीनन ये मुस्लिम दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।